اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے حق کے ساتھ بالہدا ہدایت کے ساتھ، یعنی آپ حق کے ساتھ ہدایت اور حق لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ بشیرن من اجاب الیہ بالجنہ، آپ خوشخبری دینے والے ہیں اس کے لیے جو آپ کی دعوت کو قبول کرے، تو جو دعوت کو قبول کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وہ نذیرن اور ڈرانے والے من لم یجب الیہ بالنار، جو آپ کی دعوت کو نہ مانے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے، بات کو قبول نہ کرے، تو اس کے لیے آپ ڈرانے والے ہیں جہنم سے، آگ سے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ الجحیم ای النار، یعنی آگ والوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ ای الکفار ما لهم لم یؤمنوا انما علیک البلاغ، کہ یہ وہ کافر کیوں ہو گئے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ایمان کیوں انہوں نے قبول نہیں کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ وفی قراءت، اور ایک قرات میں جزم کے ساتھ ہے، یہ تسألو کی بجائے تسأل، تو نہین بوجہ نہی کے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور عیسائی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، ای دینہم یعنی ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، الاسلام وہ اسلام ہے، هو الہدا اور یہی ہدایت ہے۔ ومساعدہ ضلال، وما عداہ، ما عداہ یعنی اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں، تو گمراہی کی طرف جانے والے ہیں۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے، تو یہ تسلی برائے نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ بالکل اس کی پرواہ، کسی طرح کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ آپ کی حیثیت ایک رسول کی ہے، ماننے والوں کو آپ بشارت دینے والے ہیں، نہ ماننے والوں کو آپ ڈرانے والے ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں مانتا، اپنی بد کرداری میں لگا ہوا ہے، تو کل اس نے جہنم میں جانا ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا، آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ کی نبوت کے دلائل واضح ہو چکے، طالب ہدایت کے لیے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہی، معجزات بھی ظاہر ہو گئے، دلائل بھی آ گئے۔ اب یہ اپنے اختیارات سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے اختیارات سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سے ان کے بارے میں یہ پوچھنی ہوگی کہ وہ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کی ذمہ دعوت دینا ہے، باقی منوانا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ منوانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ اگر منوانا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو منواتے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو منواتے، حضرت ابراہیم اپنے والد کو منواتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو منواتے، لیکن منوانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، نبی کا کام صرف دعوت دینا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اختیار ہوتا تو آپ سارے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے آراستہ کر دیتے، لیکن ہدایت دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے اس بات کو اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء جتنی بھی کوشش کریں اس پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور کافر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بعض مقامات پر جو فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، تو وہ کفار کے لیے برابر ہے، نبی کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے دعوت دینے کا۔ دوسری بات یہاں پر جو فرمائی
کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اب دیکھیں یہودی یہ چاہتے ہیں، عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے راستے پہ آ جائیں۔ البتہ بعض منصف مزاج اہل کتاب، ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن سارے برابر نہیں ہیں۔ ان میں چند ایک تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ چند ایک ہیں، سارے نہیں ہیں۔ ورنہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی پلٹا کر ہم اپنے راستے پر لیں۔ ان کا مقصد اور ان کا نظریہ یہ ہے، اور یہ لوگ فرمائے آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو مختلف ممالک والے جو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں فلاں ملک کے ساتھ ہم نے دوستانہ ہاتھ بڑھا دیا، ہم نے اس کے ساتھ دوستی کر دی، فلاں فلاں فلاں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو ہمارا ساتھ انہوں نے کدھر دینا ہے؟ تو اس لیے اسلامی ممالک کو چاہیے اگر دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بڑھائیں جو اسلامی ممالک، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کریں۔ یہودی اور عیسائی کبھی دوست ہو نہیں سکتے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَئِن، یہاں پر لام قسمیہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا، جس کی طرف یہ آپ کو بلا رہے ہیں، فرضاً، یہ بالفرض والمحال کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ امت کہیں یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع کریں، یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے۔ صرف یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہود اور نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، الوحی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ما لک من اللہ من ولیش، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے من ولی، کوئی حمایت کرنے والا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی مددگار اس معنی میں یمنعوک منہ، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچا سکے، اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یہ مبتدا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اے یقرؤونہ کما انزل، جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا ایسے اس کو پڑھتے ہیں۔ والجملۃ حال، یہاں پر یہ جملہ حال ہے، اور یہ جو حق کا آپ نے پڑھا، حق کا، یہ نصب علی المصدر، اس میں یہ حق کا جو ہے، حق کا یہ مصدر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصوب ہے، اس لیے کہ یہ منصوب ہے۔ والخبر، اور اس کی خبر جو آ رہی ہے آگے، اولئک یؤمنون بہ، اس کی خبر ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر۔ نزلت فی جماعت قدموا من الحبشۃ واسلموا، حبشہ سے ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ومن یکفر بہ، ای بالکتاب، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، اس کے ساتھ کفر کرے گا، الموت بان یحرفہ، یہ لفظ مؤتا ہے، یہاں پر اس کو میرے پاس کتاب میں اس کو الف مکسورہ کے ساتھ لکھا ہے، لیکن یہ المؤتا ہے، المؤتا بان یحرفہ، کہ اس کتاب کے ساتھ جو انکار کرے گا، اس کا منکر بنے گا، جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، کون سے لوگ؟ یہودی، عیسائی، جنہوں نے اس کتاب کے اندر تحریف کی، بِأَن يُحَرِّفَهُ، یہ کہ اس کتاب میں انہوں نے تحریف کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارے والے، کیوں؟ لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ،
لمصیرہم الی النار، خسارہ ان کو کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کو لایا جائے گا آگ کی طرف، المؤبدۃ علیہم، جو ان کے لیے دائمی سزا اور دائمی ذلت کی جگہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہاں پر انہوں نے نقصان اٹھانا، ہمیشہ اس آگ میں رہنا ہے۔ بعض اہل کتاب کی یہاں پر تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک تو یہاں پر صاحب جلالین نے خود اس کا تذکرہ کیا کہ حبشہ سے آنے والی ایک جماعت مراد ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں پہلی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کریم پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ حق تلاوت ہی، حق تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کتاب میں وہ تحریف نہیں کرتے، یا حق تلاوت یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، یا حق تلاوت کیا ہے کہ اس کتاب کو ترجمے، مطالب اور معانی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور جو ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر پڑھتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس نے حق ادا کیا، الفاظ بھی صحیح ہوں، معنی بھی صحیح ہو، فہم بھی صحیح ہو، پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو، تو یہ ہے حق کا تلاوت ہی۔ اور کتاب کا حق یہ ہے کہ جو اس میں سمجھ آ جائے، جو اس میں سمجھ آ جائے اس کی اتباع کی جائے، اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ان پر ایمان لانا، یہ بھی تو اتباع ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تورات کو پڑھتے ہیں اور تورات پر عمل کرتے ہیں، تو اگر تورات کو پڑھتے ہو یا تورات پر عمل کرتے ہو تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور نشانیاں تورات میں موجود ہیں ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور جو قرآن کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا، فرمایا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے۔ بنی اسرائیل کے یہاں تک یہ آیت جو بھی ہم نے مکمل کی، عیوبات کی بحث تقریباً یہاں پر آ کر مکمل ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی جو عیوبات ذکر کیے پیچھے کئی آیات سے، یہاں پر پہنچ کر ان کی عیوبات مکمل ہو چکے۔ بنی اسرائیل کی قباحتوں کی بحث جو کفران نعمت سے شروع کی گئی تھی، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، درمیان میں پھر ان کی قساوت قلبی کو بیان کیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ، تو اس قباحتوں کے سلسلے کو تکبر اور غرور پہ لا کے ختم کر دیا، اور فرمایا جو لوگ اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں، تورات انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارتیں جو کتب سابقہ میں موجود ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، خسارہ پانے والے۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے تلاوت کا حق ادا کیا، جس طرح یعنی جو مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، اور حضرت صالبہ ہیں، حضرت عادی بن آتم تائی ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، حضرت سلیمان فارسی ہیں، حضرت کعب احبار ہیں وغیرہ۔ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، ورنہ باقی اس کی تحریف ہی کے مرتکب ہوئے اور اس کے اندر گڑبڑ ہی کرتے رہے، پہلی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم پر بھی ایمان نہ لا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لا کر سمجھ لیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کی جو تلاوت کا حق تھا وہ حق ادا نہ کیا۔ اور یہاں پر جو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بِهِ کی ضمیر ہدا کی طرف بھی لوٹتی ہے، اور بعض کہتے ہیں قرآن کی طرف لوٹتی ہے یا حضور کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جو لوگ حضور کی نبوت، حضور کی ہدایت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے قرآن کے منکر ہیں، وہ انتہائی خسارہ میں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، تو اس پر جو ایمان نہیں لاتے تو آخرت کی نجات کا جو ذریعہ ہے، جو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو یہی لوگ شرارتی قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب حبشہ سے آئے تھے، ان کے ساتھ 40 آدمی تھے، صاحب جلالین نے اشارہ دیا 40 آدمی ان کے ساتھ تھے،
32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے رہنے والے تھے۔ ان کے اندر جو ان کا بڑا راہب تھا، بحیرہ راہب، وہ بھی ان میں شامل تھا۔ یہ آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جیسا کہ صاحب جلالین نے خود بھی اشارہ دیا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب سے صحابہ کرام مراد ہیں، اور حقہ تلاوتی سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کے پورے حقوق ادا ہونے چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بادشاہ اپنے فرمان کو اپنے سامنے پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ میرا فرمان ہے، اس کو میری موجودگی میں میرے سامنے پڑھ کر سب کو سناؤ۔ اب اس وقت جو آدمی بادشاہ کا فرمان اس کی موجودگی میں پڑھ کر سنا رہا ہوگا، پڑھنے والا کس دھیان سے، کس توجہ سے، کس اعتماد سے پڑھے گا؟ ہر حرف کو واضح، صاف ستھرا، سنبھل کر پڑھے گا، معنی مفہوم کی رعایت رکھے گا، اور توجہ بھی کامل ہوگی، کامل توجہ سے پڑھے گا۔ اس لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا اور سننا کامل توجہ سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود سماعت کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کو خوب سنبھل کر، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں، بے دھیانی اس میں نہ رہے، ذرہ برابر بھی غفلت نہ ہو۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن کریم کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ، اس کو سمجھ کر، اس کو صاف الفاظ میں خیال رکھتے ہوئے اور مکمل عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق تلاوتی، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا، نمبر 5 دوسروں تک پہنچانا۔ دوبارہ سنیں، نمبر 1 ایمان بالقرآن، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 فہم قرآن، نمبر 4 عمل بالقرآن، نمبر 5 تبلیغ قرآن، دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت ہی، یعنی تلاوت کا حق یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت جب بھی جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت کا سوال کرے، جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حق تلاوت ہی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کردہ کو حلال سمجھے، حرام کردہ کو حرام سمجھے۔ تو یہ باتیں تھوڑی سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کیجئے، نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر، جہان والوں پر جو فضیلت دی یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، یہ مطلب نہیں کہ امت محمدیہ سے بھی وہ افضل ہو گئے، نہیں۔ اور صاحب جلالین فرماتے ہیں تقدم مثلو، اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ واتقوا، اے خافو، ڈرو، یوم اس دن سے، لا تجزی، لا تجزی نہیں کفایت کرے گا، لا تغنی نہیں کفایت کرے گا، نفس عن نفس فیہ، اس دن میں کوئی نفس دوسرے نفس کو، شیئا ذرہ برابر بھی، ولا یقبل منہا عدل، اے فدا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها الشفاعہ اور نہ ہی فائدہ دے گی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ مدد دیے جائیں گے، یمنعون من عذاب اللہ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا لے، ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب دوبارہ یا بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کیا، اس کا ربط یہ ہے ابتدائی صورت میں جب بنی اسرائیل کو خطاب کیا تو اسی عنوان سے خطاب کیا۔ صاحب جلالین کہتے ہیں تقدم مثلہ، پہلے بھی اس طرح کا خطاب گزر چکا، طویل تفصیل کے بعد، بڑی لمبی تفصیل کے بعد اسی عنوان اور اسی آیت پہ دوبارہ خطاب کیا، اور اس کے ساتھ اس کتاب کو اب ختم کر دیا۔ ابتدا میں اجمالی نعمتوں کا ذکر تھا، اجمالی نعمتیں یاد دلائیں، پھر تفصیلاً یاد دلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ عنایات کی، ان کا تذکرہ کیا، جو یہاں تک آ کر
تکمیل کو پہنچا، آخر میں پھر نعمتوں کا اعادہ کیا گیا، کیونکہ تفصیل کے بعد اجمال کا اعادہ کیا جائے تو تمام تفصیل بیک نگاہ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے نا آپ نے ایک کتاب پوری اچھی طرح سے مطالعہ کی ہو، یہ آپ کو یاد ہے، آپ اس کتاب کی فہرست میں عنوان دیکھتے جائیں، بس آپ کو ساری کتاب ازبر ہو جائے گی کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، ساری بات ذہن میں آتی جائے گی کہ اس عنوان کے تحت یہ بات تھی، اس کے تحت یہ بات تھی، اس کے تحت یہ بات تھی۔ یہ انتہائی بلیغ طریقہ ہوتا ہے تعلیم اور ترغیب یا تبلیغ میں، یہ طریقہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ایک بار سمجھ آ گئی، آپ اس کے پوائنٹ دے دیں، بس اپنے پاس پوائنٹ اس کے نوٹ کر لیجئے، ایک صفحے پر پوری کتاب کے پوائنٹ بھی آپ اگر نوٹ کر لیں، وہ کتاب آپ نے ایک بار سمجھ لی ہے، صرف پوائنٹ پوائنٹ دیکھ لیں، عنوان دیکھ لیں، عناوین کے نام سے اوپر لکھ لیں، درج کر لیں، موٹے پین کے ساتھ سرخی دے دیں، نیچے سارے پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ ہم نے یہ واقعہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا، صرف پوائنٹ پوائنٹ دیں، بس سارا ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دوبارہ اجمالاً اس کو ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کو 3 بار یا بنی اسرائیل کے معزز خطاب کے ساتھ خطاب کیا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کی یہ نسبت یاد دلا کر اطاعت اور غور اور فکر کی دعوت تھی۔ لیکن جب بڑے کی نسبت سے کلام کیا جائے کہ فلاں کی اولاد، کوئی شرارت کر رہا ہو کوئی آدمی، اس نے فلاں کی اولاد، تو فلاں کا بیٹا ہے، شرم کر، تو اس کو شرم آ جاتی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آئی۔ بنی اسرائیل نے جب اس خطاب کے شرف کو ملحوظ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اعراض کر دیا، بس اب دوبارہ ان الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد ان الفاظ سے انہیں خطاب نہیں کیا، اب یہ آخری بار بس ان الفاظ کے ساتھ انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، میری نعمتیں، میرا عطیہ ہے، انہیں یاد کرو، حالانکہ تم ذرہ برابر بھی ان نعمتوں کے مستحق نہیں تھے، لیکن میں نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں۔ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں باقی لوگوں پر تمہیں فضیلت تھی، لیکن یاد رکھو اب اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہمیں ابھی بھی وہ فضیلت حاصل ہے یا وہ فضیلت ہم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ اگر تم اس فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حال ہے، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ فضیلت جو تمہیں ہم نے جہانوں میں دی ہے، اب اگر اس فضیلت کو تم باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا حال صرف یہی ہے، صرف اس کا حال یہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرمایا اس دن سے ڈرو جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس میں تمہیں اتباع رسول کے فائد کرے گی، ایمان کے فائد کرے گا۔ ویسے دعوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے دعوے کہ ہم فلاں نہیں۔ تو سمجھے اس مضمون کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی تھی اسی پر لا کر انتہا کر دی، بات کو ختم کر دیا۔ یہ بھی کلام کا ایک حسن ہوتا ہے کہ جہاں سے بات کو شروع کیا جائے وہیں پر لا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، اب ابتدا یہاں سے کی ہم نے غیبت نہ کرو، پھر درمیان میں غیبت کے یہ مفاسد، غیبت میں یہ خرابیاں، غیبت میں یہ نقصان، یہ ساری اس کی خرابیاں، اس کی ہلاکتیں، اس کے وبال، سارے ذکر کرتے 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 دلائل دیتے 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 آخر میں آ کر کہا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں غیبت نہ کرو، کلام ختم۔ یہ کلام کا حسن کا انداز ہے۔ تو بالکل ابتدائی مضمون میں انہی الفاظ کے ساتھ آیت آئیں اور اسی کے ساتھ لا کر اس کتاب کو ختم کر دیا، اور پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کر کے اس بات کو ختم کیا گیا۔ آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى، وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب ہم نے آزمایا، اور جب ہم نے آزمایا، اختبارا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ وفی قرات ابراہام، ابراہام بھی پڑھا جاتا ہے، عموماً ایک قرات میں ابراہام ہے اور عبرانی زبان میں اس کو ابراہام ہی کہا جاتا ہے۔ ربہ بکلمات، ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، وہ چند کلمات کیا تھے؟ بے اوامر، کچھ احکامات تھے، کچھ منہیات تھے، کلفہ بہا، جن کو انہیں مکلف بنایا گیا۔ قیلا، بعض نے یہ کہا گیا ہے ہی مناسک الحج، یہ مناسک حج تھے۔ وقیلا، اور بعض نے کہا ہے المزمزہ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، والسواک، مسواک کرنا، وقص الشارب، مونچھیں کاٹنا،
وفرق الرأس، فرق الراس یعنی بالوں کو آدھے کو ایک سائڈ کرنا آدھے دوسری سائڈ، یعنی مانگ نکالنا بالکل درمیان سے، وقلم الاظفار ناخن کاٹنا، ونتف الابط اور بغل کے بال اکھاڑنا، وحلق العانہ زیر ناف بال ختم کرنا، والختان ختنہ کرنا، والاستنجاء اور استنجا کرنا۔ ان چیزوں کے ساتھ آزمایا، یعنی یہ احکامات تھے، اور یہ ملت ابراہیمی کے احکامات اور اعمال ہیں جو ہماری شریعت کے اندر بھی بحال اور موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، سلسلہ نبوت انہی کی اولاد میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم کی اولاد میں رہا بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معروف دو صاحبزادے ہیں، ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں 10 کا ذکر بھی آتا ہے، 5 کا بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے 5 کا ذکر کیا، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام کیدار تھا۔ یہ مدین، یہ جو قوم شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہ انہی کے بیٹے کے نام سے وہ علاقہ آباد ہوا تھا۔ بہرحال قرآن کریم میں 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے ہیں اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں یا حضرت سارہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی، شام کو مسکن بنایا۔ بچپن میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حجاز میں لا کر چھوڑ دیا، جہاں پر ابھی بیت اللہ ہے، جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس کے نیچے لا کر ان کو چھوڑ دیا، جسے مکہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک مرکز حجاز بنا، اور یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، یاد رکھیں۔ نصارہ دھوکہ دیں گے کہ ذبیح کون تھا، تو کہتے ہیں ذبیح اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ یہ آگے چل کر انشاءاللہ اب تذکرہ آ رہا ہے، وہیں پر اپنے مقام پہ بات کریں گے، تو بات سمجھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب میں پھیلی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد شام میں پھیلی، تو اب عبادت کے 2 مرکز بن گئے، ایک بیت المقدس اور ایک بیت اللہ۔ تو نبی کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے علمی ریاست حضرت اسحاق کی اولاد میں تھی، اور بیت المقدس کو مرکزیت حاصل تھی۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس وقت رخ بیت المقدس ہی کی طرف کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو یہود و نصارہ وہ بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اپنی حکمت کے تحت، اپنے علم کے تحت، اب علم اور ہدایت کی ریاست اور وراثت کو منتقل کیا بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں، چونکہ بنو اسحاق یہ بنو اسرائیل ہیں، چونکہ یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے ہیں، تو بنو اسرائیل ہیں۔ اب ادھر سے علمی وراثت کو منتقل کیا جا رہا ہے بنو اسماعیل میں۔ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد میں دوسری شاخ کی طرف اس علمی ورثے کو لایا جا رہا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں پچھلے انبیاء کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے قبلہ بیت المقدس ہی کو بنایا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیت المقدس ہی کی طرف پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ معظمہ میں بھی عام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے، اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے اس طرح کرنا ممکن ہے لیکن مدینہ میں ممکن نہیں تھا۔ دیکھیں، آپ یوں سمجھیں، یوں ہو گیا کہ مدینہ درمیان میں ہے اور کعبہ جنوب کی طرف ہے، بیت المقدس شمال کی طرف ہے۔ مدینہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے بیت المقدس شمال کی طرف نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جی شمال کی طرف ٹانگیں نہ کریں، بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ ادھر پرانا قبلہ ہے۔ اس میں 2 غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے، چلیں اگر بالفرض شمال کی طرف بیت المقدس پاکستان سے ہے تو وہ قبلہ اب منسوخ ہو چکا، اب وہ قبلہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے، پاکستان سے شمال کی طرف بیت المقدس نہیں ہے، یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، آپ مکہ میں ہیں، بیت اللہ کے چاروں سمت جس طرف کھڑے ہو جائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ سامنے ہے۔
لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب یہ صورت ناممکن ہے کہ اس سمت میں کھڑے ہوں کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو، بیت اللہ درمیان میں اور آگے بیت المقدس بھی اس سمت آ جائے. لیکن مدینہ میں آ کر یہ بات ناممکن تھی، کیونکہ یہیں سے تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے، یہیں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے میں یہ بات آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا، اگر یوں سمجھیں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پشت ہوتی ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے. اب یہاں پر دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن طبی طور پر آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اس کے بعد آپ کے شوق اور چاہت کے مطابق اللہ نے قبلہ دوبارہ بیت اللہ کو بنا دیا. لیکن یاد رکھیں، میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ ہمیشہ قبلہ بیت المقدس ہی نہیں رہا، پہلے قبلہ بیت اللہ ہی تھا، پہلے قبلہ بیت اللہ ہی تھا. یہ بیت المقدس تو کچھ عرصے کے لیے قبلہ بنایا گیا پہلی شریعتوں میں بھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا تو نصارہ اور یہود نے شور مچا دیا، ضد میں آ کر کہنے لگے یہ کوئی آسمانی شریعت تو ہے نہیں، یہ کوئی آسمانی شریعت تو ہے نہیں کہ کبھی ایک طرح رخ کبھی دوسری طرح رخ. یاد رکھیں علمی طور پر سب سے پہلا فتنہ جو مدینہ میں پیش آیا وہ یہی تھا. ایک متعین حکم پہ جو نسخ آیا، پچھلی آیات میں آپ نے کل کے سبق میں نسخ کے احکامات پڑھ لیے، تو اللہ کی طرف سے نیا حکم آ گیا، اعتراضات شروع ہو گئے. اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی گئی، اور اس کی وضاحت کی بنیاد، اس وضاحت کی بنیاد کہاں سے اٹھائی گئی؟ 4 رکوع آگے تک یہی بات چلے گی، 2 رکوع اس پارے کے، 2 اگلے پارے کے، یہی بات چلے گی. تو یہاں پر تمہید ہے، بنو اسرائیل کے تذکرے کو ختم کر کے اب بنو اسماعیل کا تذکرہ کیا گیا کہ جو مرکزی حیثیت پہلے بنو اسرائیل کو حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی، اب بنو اسماعیل میں آ چکی. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ بیت اللہ بھی ملت ابراہیمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر بیت المقدس کی آبادی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے تو بیت اللہ کی آبادی بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے. اگر بیت المقدس حضرت ابراہیم نے بنایا ہے تو بیت اللہ بھی تو حضرت ابراہیم نے بنایا. اگر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں بنی اسرائیل، تو بنو اسماعیل یہ بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. بنو اسرائیل اگر حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں تو بنو اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں. نسبی طور پر بھی یہ ابراہیمی ہے. نبوت ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلی گئی تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہود اور نصارہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیت اللہ سے ہے، حالانکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ ابراہیم کا تعلق بیت اللہ سے. تو قرآن کریم نے ساری تاریخ کو واضح کر دیا، جس میں بتایا کہ وہاں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو آباد کیا اور اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. اور عرب جتنے بھی ہیں یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے پھیلے مکہ والے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب ہیں، اور امت مسلمہ بھی ابراہیمی ہے. اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں، اپنی نماز کے اندر بھی یہ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم ہی ملت ابراہیمی پر ہیں، باقی یہود اور نصارہ کا صرف دعوی دعویٰ ہے، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہیں. تو بہرحال ربط آپ نے پوری بحث کا خلاصہ اور ربط آپ نے سمجھ لیا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم معزز اور مطبوع اور مقتدا اور پیشوائیں، امامت اور سیادت ہمارے پاس ہونی چاہیے، بنو اسماعیل میں نہیں جانی چاہیے، ہمارے گھر میں رہنی چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانی چاہیے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جس سے چند امور کا بیان کرنا مقصود تھا، اور وہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کر دی کہ امام اور مقتدا وہی ہو سکتا ہے جو ظالم اور فاسق نہ ہو، اور تم ظالم بھی ہو فاسق بھی ہو اور تمہارا فسق مشہور ہے. امامت ایک مرتبے اور عہدے کا نام ہے، تم وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور جب ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے امتحان لیا وہ کامیاب ہوئے، تم کسی امتحان میں بھی کامیاب نہ ہو سکے. دوسرا، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اس کی فضیلت پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. باقی تحویل قبلہ کے سلسلہ میں بانی کعبہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کی امامت اور ان کی فضیلت کو بیچ میں بیان کیا. یہ تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا. اور ایک مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ ملت اسلامیہ ہی ملت ابراہیمی ہے،
اور ایک بات یہ سمجھا دی، امت مسلمہ اور نبی آخر الزمان کے لیے دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لہٰذا ملت ابراہیمی کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اسلام کو قبول کرے اور اسلام کے اندر داخل ہو۔ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتا، سمجھو وہ ملت ابراہیمی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہو وہی ملت ابراہیمی پہ قائم ہے۔ باقی یہود و نصارہ جو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگر ابراہیمی ہوتے تو بیت اللہ کو اپنا قبلہ تصور کرتے اور سمجھتے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھا دی، یہ ذہن رکھنا، یہ نظریہ اور خیال رکھنا کہ نبی آخر الزمان حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، تورات کے اندر وہ ساری بات موجود ہے۔ لہٰذا اب یہودیوں کو چاہیے دل و جان سے نبی آخر الزمان کو تسلیم کریں۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا دور دورہ اب ختم ہو گیا، تا قیامت اب بنو اسماعیل کی فضیلت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ تو اب اگر بنی اسرائیل بھی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی آخر الزمان کی اتباع کریں، یہ فضیلت ان کو بھی مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ان کے لیے ہے، اور قیامت تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور منصب امامت ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اب نہیں رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی ایسی کی کہ چونکہ یا اللہ میری عمر اتنی ہو نہیں سکتی کہ میں قیامت تک امام رہوں، اس لیے میری اولاد میں سے امام بنا، اور وہ سیادت اور امامت اور قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے سلسلہ میں آگے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ تو یہ پوری تمہید اور خلاصہ اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ باقی آزمایا کیا ہے، صاحب جلالین نے اس کا خود تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن چیزوں کے ساتھ آزمایا، وہ کیا چیزیں تھیں، کچھ کا تذکرہ یہاں پر ہوا، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ امتحان جو لیا گیا تھا وہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی قوم سے مفارقت کرنا اور ایسے ہی ان سے برات کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مناظرہ کرنا، آگ میں ڈالے جانا، اور اس پر ابراہیم کا صبر کرنا، اپنے وطن سے ہجرت کرنا، مہمان نوازی کرنا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ چیزیں تھیں جن کے ساتھ آزمایا گیا۔ اور بعض نے یہی لکھا ہے کہ جو چیزیں خصائل فطرت میں سے ہیں، جو 10 چیزیں یہاں پر صاحب جلالین نے ذکر کی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ آزمایا گیا۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت بھی ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور وہ یہی 10 چیزیں جن کا صاحب جلالین نے یہاں پر ذکر بھی کیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر میں وہ 30 چیزیں ہیں، 30 خصلتیں ہیں جن کو شرائع اسلام بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سہام اسلام بھی کہا جاتا ہے، وہ 30 چیزیں ہیں کل۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ وہ 30 چیزیں میں آپ کو ساری گنوا دوں، لیکن اگر آپ ہمت کریں تو 2-3 منٹ کے اندر جلدی جلدی یہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 30 خصلتیں ہیں جن کو شرائع اسلام اور سہام اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں 10 سورت توبہ میں ہیں، وہاں پر آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ 10 سورت احزاب میں ہیں، 10 سورت مومنون اور سورت معارج میں مشترک ہیں۔ تو میں نے آپ کو مقامات بتا دیے، آپ انشاءاللہ خود وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔ استاد صاحب آپ نے تیسرا کیا بتایا ہمیں؟ سورہ مومنون اور جی میں نے یہ بتایا، سورت مومنون اور سورت المعارج 29ویں پارے میں، سورت المعارج میں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اگر یہ پارہ ابھی مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں کوشش کروں گا کہ یہ خود میں آپ کو لکھا دوں۔ تو چلیں آگے پڑھتے ہیں ابھی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان چیزوں کے ساتھ امتحان لیا، فاتمہن، وہ ان میں کامل اترے، ان چیزوں کو پورا کیا، یعنی اداہن تامات، ان کو مکمل طور پر پورا کیا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ان سے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، یعنی لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، قدوۃ، پیشوا، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی پیشوا بنا، اولاد یہ جال آئی ماں کہ میری اولاد کے اندر بھی پیشوا بنا۔ قال، اللہ نے فرمایا ضرور بناؤں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو ظالم ہوگا وہ پیشوا بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا کہ بنی اسرائیل ظالم، فاسق، فاجر تھے، اس لیے ان سے امامت کو چھین لیا۔ الکافرین منہم، یعنی ان میں سے جو کافر ہیں، دل علی انہ ینالہ غیر ظالم، یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ظالم نہیں ہوگا، جو عادل ہوگا، اس کو پیشوا بنایا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب بنا رہے تھے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، مصابہ رجوع کی جگہ، مصابہ بار بار آنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، ثواب حاصل کرنے کی جگہ، مختلف تفاسیر اس کی گئی۔ تو لوٹ کر بھی لوگ بار بار آتے ہیں، جو ایک بار جاتا ہے پھر اس کا دل تڑپتا رہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور ثواب پانے کی جگہ بھی ہے، وہاں پر ایک نماز کے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، ہر نیکی کا ثواب وہاں پر 1,00,000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ مرجین یتوبون الیہ من کل جانب، ہر طرف سے لوگوں کے لیے وہ مرجع بنا ہوا ہے، مرکز بنا ہوا ہے، وہ امن اور امن کی جگہ ہے، مأمن لہم من الظلم والاغارات، یہ آس پاس کا جتنا بھی علاقہ تھا، جتنا بھی آس پاس کے علاقہ تھا، حرم کے علاوہ ظلم بھی ہوتے تھے، غارت گریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن حرم کے اندر امن، اس لیے اس کو امن بنایا۔ تو اس لیے فرمایا والغارات الواقعات فی غیری، اس کے علاوہ ادھر ادھر بڑی غارت گریاں ہوتی تھیں، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ کان الرجل یلقى قاتل ابیہ فیہ فلا یحیج، اگر بیت اللہ کے اندر اپنے باپ کے قاتل سے بھی کسی آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس سے بھی کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، یعنی اتنا امن کا ہے، امن کا گھر ہے اور امن کی جگہ ہے۔ واتخذوا ایھا الناس، اے لوگوں پکڑو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، وہ الحجر، یہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، الذی قام علیہ عند بناء البیت، جس پر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے پاس جو مقام ابراہیم ہے، ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ پھر اس کے بعد ابھی مصلی، نماز کی جگہ، مکان صلاۃ، نماز کی جگہ، بے ان تصلوا رکعتی طواف، نہیں، طواف کی جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ فی قرات بفتح الخاء، خبر، اور ایک قرات میں یہ خاء کے فتح کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں یہ خبر ہوگا کہ ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا۔ دیکھیے اب بھی طواف کرنے والا، چاہے وہ نفلی طواف ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، جو طواف کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ نظر کا طواف ہے، منت کا طواف ہے، چاہے وہ طواف قدوم ہے، چاہے وہ طواف وداع ہے، جو بھی طواف ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ 2 نفل واجب ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا یہ سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ یہ 2 نفل کہیں پر بھی پڑھ لینے سے یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا زیادہ باعث فضیلت، اس لیے اس انداز سے پڑھے کہ مقام ابراہیم بیچ میں ہو، ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بیچ میں سامنے مقام ابراہیم ہو اور سامنے آگے بیت اللہ ہو۔ تو یہ مقام ابراہیم، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آیا تھا، جنت سے جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے، اور یہ پورا لفٹر کا کام دیتا تھا، جب نیچے ہونا پڑتا نیچے ہو جاتا، اوپر ہونا پڑتا اوپر ہو جاتا، دائیں ہونا پڑتا دائیں ہو جاتا، بائیں ہونا پڑتا بائیں ہو جاتا، دائیں بائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جدھر رخ کرنا ہوتا یہ ادھر ہی ہو جاتا، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور ان آیات سے یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ بیت اللہ کی جو تعمیر کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، ان دونوں بزرگوں کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کروائی گئی۔ باقی اس کی تعمیر کے مختلف ادوار ہیں، کب کیا ہوا کب کیا ہوا، وہ مختلف ادوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں مقیم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلا دی جائے، تو ان کو لا کر وہاں پر رکھ دیا،
اور پھر کرتے کرتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے یہاں پر بیچ میں آتے جاتے رہتے تھے، کیونکہ یہاں پر تو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں آس پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جس جگہ پر بیت اللہ ہے یہ ابھرا ہوا ایک ٹیلا تھا، یہ ابھرا ہوا ایک ٹیلا تھا۔ تو پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے مختلف مقامات پر اس کو پڑھا سنا بھی ہوگا۔ جی میں پیج آگے کر رہا ہوں۔ تو وہ لمبا واقعہ، تفصیلی واقعہ جو حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لا کر وہاں پر چھوڑا، یہ سارا آپ کے ذہن میں ازبر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ تقریباً انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ بیت اللہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس کی تعمیر کے مختلف ادوار لکھے ہیں۔ بعد میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور بعض روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم کے آنے سے 2000 سال پہلے ہی اس کی تعمیر کر دی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر بنو جرم نے اس کی تعمیر کی، پھر طبہ حمیری نے اس کی تعمیر کی، پھر قصی ابن کلاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کی، انہوں نے لکڑی کی چھت ڈالی تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 یا 35 سال کی تھی تو ایک عورت دھونی دینے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئی، غلاف کو دھونی دے رہی تھی تو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے کچھ حصہ جل گیا، اور کچھ سیلابوں کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواروں میں شگاف بھی پڑ گئے تھے۔ تو اہل مکہ نے منصوبہ بنایا اور اس کے لیے ولید بن مغیرہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور چندہ جمع کیا، اور یہ بات انہوں نے طے کی کہ ہم اتنا جو بھی چندہ دے گا بیت اللہ کی تعمیر میں وہ حلال دے گا، حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے چندے اکٹھا کیا اور بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی۔ اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، کچھ تبدیلیاں بھی انہوں نے کی۔ حتیم کو باہر نکال دیا، یہ مشرق کی جانب زمین کی طرف سے جو ملا ہوا دروازہ ہے اس کو انہوں نے اونچا کر دیا۔ اس کی ان کا یعنی خواہش اور مرضی تھی کہ جس کو ہم چاہے اندر آنے دیں اور جس کو چاہے نہ آنے دیں۔ ہر صف میں 3 ستون رکھ دیے، کعبہ کی دیوار 9 گز سے 18 گز کر دی، بیت اللہ کے اندر سے سیڑھی لگا دی۔ یہ وہی تعمیر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے اس کو حل کر دیا تھا۔ تو یہ انہوں نے تبدیلیاں کی تعمیر ابراہیمی میں۔ تعمیر ابراہیمی میں یہ جو ختیم کا حصہ یہ اندر تھا۔ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کرا دوں، لیکن آپ نے فتنے کے ڈر سے اس کی تعمیر نہ کی، اسی طرح رہنے دیا، حتیم کو باہر رہنے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا۔ کرتے کرتے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی 64 ہجری میں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی مکہ میں، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر عائشہ کے بانجے لگتے تھے، اپنی خالہ سے یہ بات انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق کر دوں، لیکن یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو فتنہ نہ کھڑا کر دیں، اس لیے فتنے کے ڈر سے آپ نے تعمیر نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حتیم کو اندر شامل کر دیا، اور بلندی مزید 9 گز اضافہ کر کے 27 گز کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو اندر شامل کر دیا۔ پھر سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو لکھا، چونکہ حاکم بادشاہ عبد الملک تھا، کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو ختم کر دوں یا باقی رکھوں، چونکہ اس نے حملہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر پہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید بھی کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا اونچائی برقرار رکھو، باقی تعمیر عبداللہ بن زبیر کی ختم کر کے جو قریش والی تعمیر تھی اسی طرح چھوڑ دو۔ تو حجاج نے مشرقی دروازہ بلند کر دیا، پہلے وہ جس طرح قریش نے تعمیر کی تھی اسی طرح کر دیا، اور اندر پتھر بھر کے اندر والے حصے کو اونچا کر دیا، اور مغربی دروازے کو بند کر دیا۔ آج بھی یہی ہے، بس ایک دروازہ باقی بند ہے۔ عبد الملک کو بعد میں کہتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بعد میں عبد الملک کو پتہ چلا تھا
کہ حضرت عائشہ والی حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق کروں، تو اس وقت اس کو بڑا افسوس اور بڑی ندامت ہوئی تھی کہ کاش میں ایسے نہ کرتا۔ پھر بعد میں جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کو بدلا، دوبارہ قریش مکہ کی طرف بھی کر دیا، یعنی ختیم پھر باہر چھوڑ دی۔ خلیفہ منصور ابو جعفر، اس کا زمانہ آیا، اس نے پھر ارادہ کیا تھا کہ اب دوبارہ پھر میں اس تعمیر کو تعمیر ابراہیمی یا عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی تھی اس طرح کر دوں، لیکن اس وقت کے امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ بھائی اب تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، چونکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر بادشاہوں نے یہی کام شروع کر دیا، ایک تبدیل کرتا ہے اور دوسرا کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، تو یہ بیت اللہ تو بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ تو اس لیے اب وہ تعمیر اسی طرح ہے جیسے قریش مکہ نے کی تھی، باقی بلندی اس کی اتنی ہے جتنی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی تھی۔ اب اس کے بعد سعودی حکومت نے جتنے بھی تغیرات کیے ہیں یہ سب قریش کی تعمیری کے انداز پہ ہیں، بس ختیم باہر ہی ہے، ختیم کا حصہ باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک حکمت لکھی ہے، کسی کتاب میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ حتیم کا جو حصہ باہر، یہ بالکل نا جہاں پر میزاب رحمت ہے اس سائڈ پہ آپ تصویر میں بھی دیکھ لیجئے گا، میزاب رحمت سے نیچے جو ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے بیضوی شکل کا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو چونکہ قریش مکہ نے حتیم کو باہر اس لیے چھوڑا تھا کہ ان کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا، حلال آمدنی ان کے پاس باقی نہیں رہی تھی، خرچہ کم تھا، اس لیے اتنی تعمیر ہو سکتی ہے حتیم کو انہوں نے باہر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ ایک بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہم لوگوں کے بس میں کدھر ہے؟ کون جا سکتے ہیں؟ وہ تو بھی بادشاہوں کے لیے اس کے دروازے کھلتے ہیں اور وہی اندر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک جگہ چھوڑ دی کہ عام مسلمان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولنا، اس کے لیے نہیں کھولیں گے، تو عام مسلمان حتیم میں جا کر 2 رکعتیں پڑھے گا، سمجھے بیت اللہ کے اندر اس نے پڑھ لی۔ حتیم کیسا ہے؟ بیت اللہ کے اندر کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی کیا مطلب؟ امرناہما، ہم نے ان دونوں کو حکم دیا، ان یہ کہ طاہرا بیتیا، ہمارے اس گھر کو پاک صاف کریں، من الاوثان، بتوں سے، چونکہ یہاں پر لوگوں نے بت رکھ دیے تھے، بتوں سے اس کو پاک صاف کریں، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو مختص کر دیں، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، المقیمین فیہ، جو اس میں رہنے والے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ جمع راکن و ساجد، ساجد اور راکع کی جمع ہے، یعنی المصلین مراد اس سے نماز پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرا رب، اجعل بنا دیجئے، ہذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا، المکان، یعنی اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ کیونکہ اب آپ خود دیکھیے، ذا امینا، کہ اس کو امن والا بنا دیجئے، وقت اجاب اللہ دعاہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ آپ خود دیکھیے کتنا امن والا ہے، جیسے اوپر بھی صاحب جلالین نے ذکر کیا کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی وہاں پر مل جائے اس سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فجعلہ حرما، اس کو حرم بنا دیا، لا یسفک فیہ دم انسان، وہاں پر کسی انسان کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہے، ولا یظلم فی احد، کسی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، ولا یصاد صیدہ، وہاں پر شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، ولا یقتل خلاؤ، اور وہاں کا کوئی کانٹا وغیرہ کاٹنا یا اس کو کھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، اتنا امن والا ہے۔ لیکن آج بعض لوگ چونکہ نہ سمجھی کی بنا پر وہاں پر جاتے ہیں، باقی تو چھوڑیں، ہجر اسود کو بوسہ دینا ایک مستحب کام ہے، کوئی فرض واجب ہے بھی نہیں، اس کا بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو کونیاں مارنا، دوسرے کو تکلیف دینا، دھکے دینا، بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ بیت اللہ کے سامنے، یاد رکھیں وہاں پر اگر نیکی کرنے کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا وبال بھی وہاں پر بڑھ جاتا ہے۔ بوسہ دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، اس کے لیے کونیاں مارنا، اس کے لیے دھکے دینا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو گرا دینا، بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ وہاں پر جا کے دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں، اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق عطا کیجیے پھلوں کے ذریعے سے۔ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا پر شام سے طائف کے حصے کو یہاں منتقل کر دیا۔ اس لیے بعض نے لکھا ہے کہ جو طائف ہے یہ عرب کا علاقہ نہیں ہے، یہ اسی مکہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کو شام سے اٹھا کر یہاں پر لا کے رکھ دیا گیا۔
چونکہ شام سرسبز و شاداب علاقہ ہے. وکان اکفرا، اور یہ علاقہ جو تھا یہ تو بالکل بنجر ہے. لا زرابی ولا ما، یہاں پر نہ کھیتی ہوتی ہے نہ پانی ہوتے. تو اس لیے طائف کا علاقہ بعض جو کہتے ہیں کہ شام کے علاقے سے یہاں منتقل کیا گیا. تو اس لیے یہ سمجھے نا، جس طرح پاکستان والوں کے لیے مری ہے تو سعودیہ والوں کے لیے طائف مری ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، وہاں پر انگور اور بہت سارے میوہ جات اور پھل پیدا ہوتے ہیں. من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر. بدل من اہلی، یہ من اہلی سے بدل ہے. وخصہم بالدعاء، اور اس کو خاص کیا گیا دعا کے ساتھ لهم ان کے لیے، موافقتا لقولہ لا ینال عہد الظالمین. چونکہ اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر من آمن تبعیض کے طور پر ذکر کیا کہ یہ خاص کر دیا گیا کہ یہ پھلوں سے رزق، یہ نعمتیں انہی لوگوں کو ملیں گی جو ایمان والے ہیں، ظالموں کو نہیں ملیں گی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورزق من کفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کفر فمتعو، یعنی میں رزق دوں گا ان کو بھی جو کافر ہیں، تھوڑا سا فائدہ دوں گا. بالتشدید و تخفیف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. فی دنیا بھی، یعنی دنیا کے اندر کافروں کو بھی رزق دوں گا. قلیلاً، تھوڑا سا رزق دنیا میں کافروں کو بھی ملے گا. مدت حیاتی، ان کی جتنی زندگی ہے اس مدت میں ان کو بھی ملے گا. ثم مضطرہم، پھر ان کو مجبور کروں گا. کیا مطلب؟ ان کو مجبور کروں گا. الجئوا فی الآخرۃ، آخرت میں ان کو مجبور کروں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف. فلا یجدوا عنہا محیصا، وہاں سے کوئی خلاصی کا راستہ نہیں پائیں گے. وبئس المصیر، اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے. یہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے. وذکر، اور یاد کیجئے، اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، یعنی الاسسہ بنیادیں، یا جدر دیواریں، من البیت بیت اللہ کی. یبنیہ متعلق بیرفع، یعنی بنا رہے تھے. یہ من البیت سے متعلق ہے، یعنی بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. عطف علی ابراہیم، یعنی یہ دونوں کام کر رہے تھے. اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ہے، یعنی یہ دونوں یہ کر رہے تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، یعنی یہ جو نیک کام تیرے لیے کر رہے ہیں اس کو قبول فرما. اس لیے قبولیت کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے دعا کرنی چاہیے. البتہ انبیاء تو دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. انک انت السمیع، بے شک تو سننے والے، للقول، بات کو، العلیم، جاننے والا فعل. ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کو جانتا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں تو اس کو سنتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، اور بنا ہمیں اپنا فرما بردار، مناقضین، فرما بردار، اتباع کرنے والا، لک، اپنے لیے، وجعل، اور بنا، من ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک جماعت، مسلمۃ لک، جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو. یہاں پر بھی من تبعیض کے لیے ہے، یہاں پر بھی من تبعیض کے لیے ہے. کیا مطلب؟ وہ عطا بھی، چونکہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی، لتقدم قولی لا ینال عہد الظالمین، یہ بات پہلے گزر چکی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب دعا کی کہ میری امت، میری اولاد میں سے بعض لوگوں کو اپنا فرما بردار بنا، چونکہ ظالم لوگ تو فرما بردار نہیں بنتے. وَأَرِنَا، علمنا، اور دکھا ہمیں، تعلیم دے ہمیں، سکھا ہمیں، مناسکنا، حج کے مناسک، شریعت کے احکام، عبادت کے احکامات، مسائل سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع کر ہمارے اوپر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. سألہ، دونوں نے یہ سوال کیا، التوبہ، توبہ کا کیوں؟ اب ذہن میں اشکال آتا ہے کہ دونوں کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو دونوں نبی ہیں، نبی کو توبہ کی کیا ضرورت؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، معصوم سے کوئی گناہ، کوئی لغزش نہیں ہوتی، تو توبہ کیا؟ ما عصمت، باوجود اپنی عصمت کے. فرمایا تواضعن، عاجزی کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے. ایک نمبر دو، تعلیماً لذریتما، اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہم نبی ہو کر توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو تم نے بھی توبہ کرنی اور معافی مانگنی ہے. ربنا، اے ہمارا رب، وبعث فیہم، اور اٹھا ان میں سے، پیدا کر ان میں سے. کس میں سے؟ اے اہل البیت، اس بیت اللہ و اہل بیت، یعنی جو اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے، رسولاً، رسول، منہم، انہی میں سے، من انفسہم، من انہی میں سے. وقت اجاب اللہ دعاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یعنی ان کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتک، وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، یعنی قرآن کریم. ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی. والحکمہ، اور حکمت کی. ما فی من الاحکام، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تعلیم دے. یعلم الکتاب، کتاب سے مراد قرآن کریم، حکمت سے مراد قرآن کریم کے احکامات. نمبر ایک. نمبر دو، ویعلمہم الکتاب، کتاب سے مراد قرآن، والحکمہ، حکمت سے مراد حدیث. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے دل کو پاک کرے، جیسے صوفیاء اللہ اللہ کرا کے تزکیہ نفس کرواتے ہیں، دلوں کے زنگ کو اترواتے ہیں.
وَيُزَكِّيهِمْ اے یطہرہم من الشرک، شرک سے ان کے دلوں کو پاک کرے، انک انت العزیز، بے شک تو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، فی صنعی، اپنی جتنی بھی تیری کاریگری ہے، جو تو نے بنایا ہے، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کرتا اور بناتا ہے۔ جی وقت تو پورا ہو گیا۔